میرے ابو خیر اس دنیا سے اسی حالت میں چلے گئے، کفر کی حالت میں. میرے ابو میرے لیے جو الفاظ کہا کرتے تھے میرے لیے وہ سعادت کی بات ہے. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک اچھا مسلمان ہے، یہ آپ کے تہواروں میں نہیں آئے گا. ان کو یہ تو قبول ہے کہ یہ مسیحی نہ رہے، لیکن یہ قبول نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہو جائے. جن لوگوں نے عزتوں کی حفاظت کرنی تھی وہ تو خود عزتوں کے لٹیرے بن گئے، جنہوں نے حفاظت کرنی تھی وہ تو خود راہزن بن گئے، جنہوں نے اذانیں دینی تھی وہ تو خود جو ہے وہ سنگر بن گئے. تو ہم تک اسلام کنہوں نے پہنچانا تھا؟ میں سوچتا جو میں یہ والی ایفرٹ کر رہا ہوں، اگر نیت خالص نہ ہوئی تو میں تو نہ دنیا میں اللہ اکبر عیاشی کر رہا ہوں، جو اس کو میں عیاشی کہتے ہیں، نہ آخرت میں کچھ بچے گا. تو یہ بڑی ایک نا، یہ میں بڑا ان دنوں میں عجیب سا اسٹیٹ میں تھا. تو میں نے شیخ سے پوچھا آپ نے کہ شیخ کیسے اپنے آپ کو سمجھائیں یا کیسے سکون آئے کہ اللہ قبول کر رہا ہے. آپ یقین جانے میں ایکسپیکٹ کرتا کہ شیخ مجھے کچھ تسلی دیں گے. شیخ خود رونے شروع ہو گئے. اللہ شیخ کہتے ہیں بیٹا ہے تو موت کے ٹائم پتہ چلے گا. خدا کا تصور کیا تھا آپ کے ذہن میں؟ آپ نے کہا نا 22 سال تک آپ بڑے پریکٹسنگ کرسچن رہے، تو خدا کا کیا تصور تھا؟ ہم اس مسجد میں گئے تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھ رہے تھے. تو تھی تو وہ ریسنٹ مسجد، لیکن انہوں نے بڑے ٹریڈیشنل انداز میں بنایا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے تو لوگ آ کے دیکھیں، اٹریکٹ ہوں اور اس کو نا دیکھیں، وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد، نان مسلمس، سارے نان مسلمس وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر، اور جو نان مسلم لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں، اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں، رومال سے باندھ رہے ہیں تاکہ ان کے نا یہ گھٹنے کور ہو جائیں، جیسے ہماری لنگی ہوتی ہے اس طرح سے وہ باندھ رہے تھے. ٹھیک ہے. کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھیں جو جی نان بالکل مسلم تھیں. الحمدللہ. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکال کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے جانا ہوگا، بیکاز دس از آر ہولی پلیس. اندر ہم گئے، سبحان اللہ، اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھیں، وہ ایک گروپ کے سامنے، کرسچنز کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھی. آئی اسٹل ہیو دیٹ ریکارڈنگ ان مائی فون. اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کے نا سن رہے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے، وہاں کوئی بات کر رہا ہے، اور میں کہہ رہا ہوں یار کیا ہو رہا ہے. وہ مینجمنٹ والے آ گئے، وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے تو انہوں نے کہا تو ہاں بھائی آپ لوگ کدھر؟ ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے، ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا، بٹ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں، ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا. انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے، وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھی ان کی، اور وہ حیران تھے. اور وہ نا ایسا تھا کہ جس سے ان کو نا لائف کی فلسفی کسی نے بتا دی، اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں، اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے ان کی. اور کچھ لوگ نا، ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے، کپل تھا وہ ایک طرح سے، اور ایسے دیکھ رہی ہیں اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کریں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے، انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی. وہ پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی، ملٹیپل گروپ سے. دے ور سو ریسیپٹیو اینڈ دے سیڈ کہ سبحان اللہ، this is so amazing, we love the way you talk to us and we love this message. So ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے، تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو. لٹریچر کم پڑ گیا، نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. انہوں نے کہا تو ہاں بھائی یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن بھیجیں، کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس، تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے وہ سارا. تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے، دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نان مسلمس. ٹھیک ہے، میں ان کو دیکھ کے نا میں اپنے بھائیوں سے خرم علوی اور مسلم نے کہا یار ان کی لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا، یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے، یعنی واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف، بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنا، اور پھر دوبارہ پیسے کمانا اور پھر اپنی پینے پلانے وہ ایک سائیکل لائف ہے، بالکل سائیکل گزر ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس، ان کو کوئی عزت نہیں دیتا، اور وہاں پہ وہ اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا، دیر از آخر ایز ویل، اور دلائل کے ساتھ، تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ
اس میسج کو ریسیو کرنے کے لیے اور پوری دنیا میں آپ سے عرض کروں کہ آپ لوگ تو الحمدللہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے ماں کی کوکھ میں بحیثیت مسلمان آنکھ کھولی اور آپ لوگوں کو لوریوں میں جو ہے وہ درود شریف اور معوذاتین میسر آئے. میں اگر 14 سال پہلے اسلام قبول کر کے 2000 لوگوں کو اسلام کی طرف لا سکتا ہوں تو آپ لوگ تو سید خاندان, میں تو ایک عیسائیوں کا بچہ تھا, آپ لوگ تو سید خاندانوں سے ہیں, ہاشمی سے ہیں اور بڑے اچھے اعلیٰ آپ کے حسب نسب ہیں اور نسلیں ہیں. تو ایک بات میرا خیال ہے کہ ہمارا ٹائم بھی بہت جو ہے وہ قریب ہو رہا ہے, ایک بات کہ اسلام ول ون ود اس اور وداؤٹ اس, لیکن ہم کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہو سکتے وداؤٹ اسلام. اب یہ ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم نے اسلام کے ساتھ جیتنا ہے یا اسلام کے بغیر ذلیل و رسوا ہونا ہے. دیٹس ویری سمپل تھا. ایگزیکٹلی. اور دیکھیں نا الحمدللہ آپ نے جو اسلام قبول کیا اور اسلام میں آنے کے بعد جو آپ کو الحمدللہ ایک لائف کا پرپز اور ایک سکون اور خوشی اور جو محبت مسلمانوں سے ملی الحمدللہ وہ اسلام کے بغیر ممکن ہی نہیں تھا. یعنی الحمدللہ جو مرضی ہم کر لیں, جتنا مرضی پیسہ کما لیتے اور ہیں. میرا خیال ہے ہمارا جو وے آف دعویٰ ہے شاید اس میں کمی کوتاہی ہے, سیکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ صرف عیسائیوں کی بات نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا بھی یہی جو ہے وہ طریقہ ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بار میں نیا اسلام قبول کیا اور مسجد کی طرف جا رہا تھا اور 2 بچے موبائل کے اوپر وہ سن رہے تھے گانے, تو میں ان کے پاس رکا اور میں نے ان سے کہا کہ بیٹا میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی. کہ یار میں نے ابھی حال ہی میں اسلام قبول کیا اور اسلام میں نے پڑھا کہ میوزک حرام ہے, جو مزامیر ہیں گانا بجانا اور ڈول ڈمکا میوزیکل انسٹرومنٹس, تو یہ جائز نہیں ہے. تو بیٹا مجھے آپ رہنمائی کریں گے کہ میں نے کہیں غلط پڑھا ہے یا؟ تو انہوں نے کانوں سے اتاری اور کہا کہ بھائی جان ویری سوری, آپ نے جو پڑھا ہے وہ ٹھیک ہے, ہم غلط کر رہے ہیں. تو مجھے حوصلہ ہوا کہ یار الحمدللہ اگر ہم اچھے طریقے سے آسان طریقے سے اگر نہ صرف غیر مسلموں میں مسلمانوں میں بھی کام کریں گے تو لوگ بات کو لیتے ہیں. بس یہ ہے کہ ہمیں تنقید اور جو ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے ذرا بچنا چاہیے اور احسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. اور کم از کم میری تو ریکویسٹ یہ ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہنیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کوئی اسلام سے دور نہ ہو, بس اتنا کم از کم لازمی کیجیے گا کہ آپ کے ایکٹ یا آپ کی پارٹیز یا آپ کے گناہوں کی وجہ سے اور ایسی حرکت کی وجہ سے جو کوئی کرسچن یا جو آپ کو دیکھ رہا ہے, چاہے آپ ویسٹ میں ہیں یا پاکستان میں ہیں, کوئی مسلمان بھی اسلام سے دور نہ ہو اور کوئی نان مسلم بھی اسلام سے دور نہ ہو, تو کم از کم ہم کسی کے گمراہی کا باعث نہ بنیں. میرے والد صاحب ہیں, جب رات کو اکثر دعا کر رہا ہوتا ہوں تو پوری امت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اپنے والد صاحب کے لیے دعا نہیں کر سکتا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ اسلام کی حالت میں نہیں کی دنیا سے, اور اس کے پیچھے جو کازز تھیں وہ مجھے کہتے تھے کہ آپ ہمیں کہتے ہو کہ ہم ایک اللہ کے سوا نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے مانگتے ہیں, اور حال تمہارا یہ ہے کہ جہاں قبر دیکھتے ہو وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہو, وہاں منتیں مرادیں نظر و نیاز و چڑھاوے چڑھانے شروع کر دیتے ہو. ہمیں تم کہتے ہو کہ اسلام میں گانا بجانا فلمیں ڈرامے سب حرام اور ناجائز ہیں. یہ جو گانے بناتے ہیں, گانے گاتے ہیں, میوزک چلاتے ہیں, فلمیں ڈرامے بنانے والے, کام کرنے والے, یہ مسلمان نہیں ہیں. مجھے کہتے کہ ہمیں تم کہتے ہو کہ تمہاری بیوی تمہارے سگے بھائیوں سے بھی پردہ کرے گی, کیونکہ اسلام میں پردے کا حکم ہے. یہ جو معاشرے میں مرد اور عورت کا اختلاط بھیڑ بکریوں کی طرح وہ جو ہے وہ ایک دوسرے میں ضم ہوتے ہیں, عورتیں چست اور مختصر لباس پہن کے بازاروں میں گھوم رہی ہوتی ہیں, یہ مسلمان نہیں ہے. تو مجھے اکثر یہ کہتے رہے کہ جاؤ پہلے اپنے مسلمانوں کو مسلمان کرو, ہم عیسائیوں کو بعد میں مسلمان کر لینا, اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلے گئے. اور واقعی میں کاش ہم مسلمان بن جائیں, اور جس دن ہم مسلمان بن گئے نا اس دن پوری دنیا بدل جائے گی. بس ہمارے چینج ہونے کی دیر ہے, ہمارے اسلام کو پریکٹس کرنے کی دیر ہے. اینڈ اٹس نیور ٹو لیٹ. مطلب میں اگر آپ کی طرف دیکھوں, مطلب ان کا اور ہمارا جرنی, ایک ایسا بندہ جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے اور ایک ایسا شخص جو کہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا ہے, اس کا جرنی, ایسے شخص کا جرنی بہت پیچھے سے سٹارٹ ہوتا ہے, مسلمان کا جرنی بہت آگے سے سٹارٹ ہوتا ہے. اینڈ انفارچونیٹلی born Muslims are way behind than those who convert to Islam and excel in learning the deen and application as well. One such example, mashallah. دوسرا علی بھائی, ہم نہ اس لیے بھی نہ, یعنی ہم جب بھی دعوت کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اچھے مسلمان بنیں, نئی لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے آپ اچھے مسلمان بنیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو, ادروائز گیٹ آؤٹ فرام ہیئر.
اگر ہم غیر مسلموں کو اسلام قبول کرنے کے لیے یا ان کے لیے مثال بننے کے لیے نہیں اچھے مسلمان بنے، لیکن خود بھی تو آخرت کی دوزخ کی آگ سے بچنا ہے کہ نہیں بچنا. اقبال اس کو کہتے ہیں اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. ہمیں اپنے آپ کو تو اب دوزخ کی بھڑکتی ہوئی ابدی آگ سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اگر ہم اچھے مسلمان بنے تو ہم ایک ایسے آٹو موڈ کے اوپر آ جائیں گے کہ لوگوں کے لیے خود بخود ہم اگزامپل بن جائیں گے. تو ہم اپنی آخرت کی کامیابی اور کامرانی کے لیے اچھے مسلمان بن جائیں. اور ایون جو اسلام پھیلا ہے نیپال اور ان سائٹس پہ، اسلام یعنی دعوت یا جہاد کے تھرو یہاں نہیں پھیلا. مسلم ٹریڈرز آتے تھے، انہوں نے اپنی تجارت کی اور وہ کہتے تھے کہ تمہارا یہ مال ہے، اگر تم فار ایگزامپل 100 دینار کا ہم سے لے رہے ہو تو 100 نہ دو، 95 دے دو، بیکاز اس میں فلاں عیب ہے. ایگزیکٹلی. تم 95 نہ دو، 90 دے دو تو اس میں فلاں جو ہے نا اس میں فالٹ ہے. اور لوگوں نے کہا تم لوگ کون ہو یار، کہاں سے مالوں میں کہاں سے آئے ہو جو اپنے مال میں خود عیب بتاتے ہو. یہاں تو لوگ غلط مال مہنگا کر کے بیچ. اور پھر دینے کے حوالے سے کیا بتایا کہ جب دو تو جھکتا ہوا تو لو. جب جھکتا ہوا بھی انہوں نے دیکھا تو وہ حیران تھے. اور ان کا کانفیڈنس لیول دیکھیے صحابہ کا، وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ. کیا کانفیڈنس تھا کہ وہ کہتے تھے ہم جیسے بن جاؤ، کیونکہ ہم اچھے مسلمان ہیں، رسول اللہ کے پیروکار ہیں، ان کے جو ہے وہ متبع ہیں. تو وہ کہتے تھے کونو مثلنا، ہم جیسے بن جاؤ، کامیابی اور کامرانی تمہارا جو ہے وہ مقدر بن جائے گی. تو واقعی الحمدللہ یہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اچھا سچا پکا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ ہوگا تب ہی جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اپنی طلب کا اظہار کریں گے. اللہ بے طلبوں کو نہیں عطا فرماتے. بالکل اچھی بات ہے. جب تک ہم اپنی طلب کا اظہار نہیں کریں گے. دوسرا آپ دیکھیے کہ ان کے پیش نظر، صحابہ کرام کے پیش نظر ایک احساس تھا، اور وہ احساس کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں تک پہنچا دیجئے جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو پہنچا ہے. حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچا ہوا آپ نے پہنچانے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دی؟ حل بلغت؟ تمام صحابہ نے کہا کہ قالوا نعم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جی اللہ کے رسول. کہا کہ اللہم اشہد، اے اللہ جی آپ گواہ رہیے گا ان تک میں نے پہنچا دیا. اب ایک ذمہ داری دی تھی کہ جس کے پیش نظر انہوں نے زندگی بسر کی، اور وہ ایک پرفیکٹ مسلم اور پرفیکٹ دائی کے طور پہ وہ کردار ادا کرتے رہے، اور وہ تھی کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ وَالْغَائِبُ. اب تمہارے ذمے ہے کہ جو تم تک پہنچا ہے اب اس کو آگے پہنچانا ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو کوئی صحابہ کی قبریں ہمیں ہند میں ملتی ہیں، کسی کی سندھ میں ملتی ہیں، کسی کی افریقہ میں ملتی ہے، کسی کی شام میں، ایران میں، چین میں، سین میں، یعنی ان تمام اطراف جو ہے وہ لوگ پھیل گئے. اور اس جذبے کے تحت کہ رسول اللہ نے جو ہماری ذمہ داری لگائی ہے نا کہ پہنچاؤ ان لوگوں کی طرف جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر انہوں نے ساری زندگی اس دعوت و تبلیغ کا جو ہے وہ حق ادا کر دیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ وفا کر دیا. آج ہمیں بھی قرآن و سنت کی جو ہے وہ روشنی میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہم کہاں پہ جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زندہ قرآن کنتم خیر امت اخرجت للناس، یو آر سلیکٹڈ پیپلس. یہ یاد رکھنا کہ تمہیں اللہ نے منتخب کیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو. یہی تو اسلام کا پیغام ہے اور یہی ہماری ذمہ داری اللہ ہے. آپ کی قربانیاں قبول فرمائے. اللہم آمین. اللہ کوئی سچی بات ہے اتنی قربانیاں نہیں ہیں جتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے آزمائش میں ڈالا ضرور، لیکن اس نے مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑا. اور اگر اس نے مجھ سے میرے ماں باپ لے لیے تو امت کے بہترین لوگ دست شفقت کے لیے مجھے عطا فرما دیے. اگر اس نے مجھے ماں باپ بہن بھائی اور بہنیں اگر مجھ سے لے لیں تو امت کی بہترین نیک صالح جو ہے وہ بہنیں، بیٹیاں اور بھائی مجھے عطا فرما دیے. آج میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ علی اور طٰہٰ جیسے جو لوگ ہیں یہ میرے بھائی ہیں. تو الحمدللہ. اور پھر اس پہ بھی ایک کمال یہ ہوا کہ اللہ نے اگر مجھ سے میرے بہن بھائی لے کے اچھے بہن بھائی عطا فرما دیے، اس کے بعد اس نے مجھے میرے بہن بھائی بھی لوٹا دیے. یہ میرے اللہ کا فضل ہے الحمدللہ. یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے جب انسان کوئی قربانی دیتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر چیز دیتے ہیں اور شاید وہ بھی واپس عطا کرتے ہیں، اور بہتر سے بھی بہترین عطا فرماتے ہیں الحمدللہ. یہ آج کی لیسن ہے جو آپ نے آخر میں بات کی. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور آپ کا آنا قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ لوگوں کے کام میں اور جو آپ کی ایفرٹس ہیں اس میں بہت برکتیں عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم. اللہ آپ لوگوں سے راضی ہو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.